میری ذات کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو اپنا ایگو ایشو بنانا ہے وہ میں اس لیول پہ بھی لڑوں گا. بدقسمتی ہے کہ وہ اسے پرسنل بنا رہے ہیں. اگر انہیں پرسنل بنانا ہے تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں اس چیز کے لیے, مگر پہلے مجھے ان باتوں کا جواب دے. پرسنل لڑائی بعد میں لڑیں گے, یہاں پہ فرصت نہیں ہے پرسنل لڑائی لڑنے کی. یہ کشمیر جو ہے اس وقت ایگزسٹینشل کرائسس سے لڑ رہا ہے. ہمارے اتنے بڑے معاملات ہیں جو کسی کے پرسنل ایگو سے بہت بڑے ہیں. ہمارے ہزاروں نوجوان جیلوں میں بند ہیں, ان کا ایڈریس انہیں پتہ ہے, ان کے بارے میں کیا کیا ابھی تک اس بارے میں کچھ پتہ ہے. روح اللہ کوئی ذات نہیں ہے, میری کوئی اہمیت نہیں ہے. ان ہزاروں نوجوان کا ایڈریس انہیں پتہ ہے جو جیل میں ابھی بھی ہے وداؤٹ ٹرائلز. 370 کی لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی نیشنل کانفرنس کا پرومس ہے پچھلے الیکشن میں. میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس قوم کو اس تشخص کی لڑائی کے لیے جو وعدہ دیا گیا تھا, اس 1 سال میں ہم نے وہ کہاں پہ شال اور گلدستوں میں بیچ کے کھائی ہے وہ لڑائی. اس کا ایڈریس ہے ان کے پاس. 2024 میں یہ وعدہ کیا گیا کہ 5 سال میں ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے. وہ ایڈریسز کیا مجھے کوئی دے سکتا ہے کہ جو 20,000 نوکریاں پچھلے 1 سال میں لگی ہیں؟ ہمارے مذہبی عقائد پہ, ہمارے کلچرل آئیڈینٹی پہ جو حملے ہوئے, ان حملوں کے خلاف کون سی لڑائی ہوئی, اس کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ کیا اس آسمان پہ وہ ہے جہاں پہ وہ لڑائی لڑنی ہے, یا زمین دوز کر دیا ہے ان وعدوں کو جو ہم نے الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں دے, اور یہی سوال رہیں گے. مگر میری ذات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. روح اللہ کی ذات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کسی اور کی ذات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. امپورٹنس ہے اس امید کی, اس ایجنڈا کی, اس ریسپانسبلٹی, اس مینڈیٹ کی جو لوگوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. ان وعدوں کا ایڈریس کیا ہے, کیا ان کو پہچانتے ہیں, وہ لڑائی کہاں پہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. وہ ہزاروں نوجوان جو جیل میں ابھی بھی بند ہیں, ان کے لیے 1 سال میں کیا کیا ہم نے, ان کا ایڈریس مجھے بتائیں. تو اسی طرح سے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں. کسی کو یہ ذاتی مسئلہ بنانا ہو وہ بنا لے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن لگتا ہے کہ یہ ایک موجب بنے گا آپ کے, جس طرح سے آج سی ایم نے کھل کر بولا, تو نیشنل کانفرنس سے علیحدگی کا آپ کے لیے موجب. دیکھیے, جو اپنے اصول سے علیحدگی کے راستے پہ چلتے ہو, مجھے ان کے بارے میں کیوں فکر کرنی ہے کہ میری ان کے ساتھ علیحدگی ہوگی یا نہیں. جو اپنے قوم, جس قوم نے ان کو اعتماد دیا ہے, اس قوم کے اعتماد سے برعکس علیحدہ راستہ اختیار کیا ہو, قوم کو سر راہ چھوڑ دیا ہو ان مظالم میں, جو قوم سے علیحدگی اختیار کرے, مجھے یہ فکر کہاں ہوگی کیا میری ان سے علیحدگی ہے یا نہیں ہے. میرا سوال ان سے یہ بھی ہے, آج بھی ہے, اور آپ اس سوال کا جواب لے کے آئیے. کیا جو میں باتیں کرتا ہوں, جو سوال میں کرتا ہوں, کیا یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا نہیں ہے؟ اور اگر یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے تو میں نے علیحدہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے, انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. تو اگر کسی کو اپنی جگہ سے دور ہٹنا چاہیے, اترنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, وہ انہیں. مجھے آغا صاحب مجید لارمی نے آپ کے ذات کے لیے ووٹ دیا, کیونکہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آغا صاحب کو دے کر ووٹ دیا. اب اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی سی ایم او یا ایم ایل اے, آج وہ دیکھیے, وہ عوام کا بڑا پن ہے, لوگوں کا بڑا پن ہے, محبت ہے میرے لیے, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مگر میرے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے اپنے وجود کے لیے ووٹ دیا, اپنی لڑائی کے لیے ووٹ دیا, اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دیا. میں کوئی ذات نہیں ہوں, کوئی ترم خان نہیں ہے کہ کسی کے لیے ووٹ دیا ہو, اور میں بھی کوئی بڑی ذات نہیں ہوں. لوگوں نے اپنے وجود کے لیے, اپنی لڑائی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے تشخص کے لیے, کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی کے لیے, پروٹیکشنز کے لیے جو ہم سے چھینے گئے, ان کی واپسی کے لیے ووٹ دیا. تو جو بھی اس لڑائی میں, اس ایجنڈا پہ وفادار رہے گا, آنیسٹ رہے گا, ڈیڈیکیٹڈ رہے گا, لوگ اس کے ساتھ ہیں, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو. جو اس چیز کے ساتھ, لوگوں کے اعتماد کے ساتھ بے وفائی کرے گا, وہ کوئی بھی ہو, وہ خود کو ترم خان نہ سمجھے. لوگ ان کو اپنی جگہ دکھاتے ہیں پھر, اور دکھایا بھی ہے اس سے پہلے. سر, ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ مجید لارمی نے کہا کہ آغا صاحب کو ڈیزائن کرنا چاہیے, وہ بھی آپ ہی کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ. میں نے آپ کو سوال کہا, میں نے آپ کو سوال دیا ہے, وہ سوال کا جواب دے دے. اور اگر
इस सवाल का जवाब उनके पास है, मैं आपकी अगर साहब इस एक बात का आखिरी जवाब चीज़, रिजर्वेशन पे आपने कुछ दिन पहले भी बात की और ये चीज़ कही गई है कि वो रिपोर्ट तैयार है लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर में आने वालों में से आखिरी शख्स हूँ, लेकिन कई सारे नौजवान अभी भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ से रिक्रूटमेंट और उनकी नोटिफिकेशन सामने आती जा रही है। तो मेरे साथ ज़ाती लड़ाई बनाने से बेहतर होता कि वो इन्हीं इश्यूज़ पे जो है वो डिलीवर करते, इनको इम्पोर्टेंस देते। मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ उसकी फ़िक्र किए बगैर रिजर्वेशन के हवाले से ही जो लाखों नौजवान हमारे उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, बजाय इनको कि उनको ये कहे कि मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूँ, कम से कम रिजर्वेशन के मसले को ही हल कर।